تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بولنا ہے۔ حضرات گرامی وقار، میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس وقت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نیک بندوں کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس ایک بار سیٹ کیجئے، دوبارہ ہاتھ پر لگائیے اس کو، بار بار آپ اس کو کر رہے ہیں تو ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ اس کی آواز تھوڑی بڑھا دیجئے، آپ سے کہہ رہا ہوں آواز بڑھا دیجئے، اور اس کے بعد پھر وہیں رہنے دیجئے اس کو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جن بچوں نے اس جلسے پاک کو سجانے میں محنت کی ہے، دامے درہمے سخنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت مولانا مفتی مسرور مصباحی صاحب کی معلوماتی گفتگو سماعت کی۔ کچھ دیر میں بھی آپ کے سامنے ایک خاص موضوع اور خاص عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں، جس کا حکم حضرت مولانا عثمان یزدانی صاحب نے مجھے دیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس موضوع پر کچھ لب کشائی کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری پر حضرت مولانا مسرور صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے، مگر آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ مخالفین کے کان بھی لگے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا ہے یقیناً وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا ہے۔ امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ شاعری آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ فرمایا قرآن و حدیث سے سیکھی ہے۔ تو پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں آس پاس میں کوئی سرفرا رہتا ہو اور کل کو یہ کہے کہ یہ مزارات اولیاء کو سجدہ کرتے ہیں، کیوں نہ کریں، ان کے امام نے تو خود مدینے جا کر یہ تمنا کی تھی۔ حالانکہ تمنا نہیں ہے، ان کے اعتراض کے الفاظ اور ان کے اعتراض کا جو میٹر ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہنے لگے کہ مولانا احمد رضا خان تو خود کہہ رہے ہیں سجدے کو دل ہے بے قرار، تو ان کے مولانا مدینے میں جا کر سجدے کی تمنا کر رہے تھے اور ان کے ماننے والے قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے شیطان بہکاتا ہے، اور وہ شیطان کبھی انسانی شکل میں ہوتا ہے، کبھی اپنی اصلی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ خناس کیا ہے؟ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے، اور وسوسے ڈالنے والے انسان بھی ہوتے ہیں اور شیطان بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ انسانی شکل کا شیطان ہے جو وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے اس طرح کا اعتراض آئے تو اس سے کہنا یہ فتویٰ پہلے صحابہ پہ لگا۔ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اونٹ کو پیش کیا گیا، سرور کائنات کو اونٹ نے دیکھا، نبی کے قدم ناز میں سجدہ کرنے لگا۔ تب صحابہ اکرام نے عرض کیا آقا جب یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ ارے بولیے تو صحیح، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ حدیث پاک ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا
تو میں مرد کے لیے عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ مقام و مرتبہ سرکار نے شوہر کا بیان کر دیا. اسی طریقے سے جیسے صحابہ کہہ رہے تھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ جب ساری کائنات میں جانور ہیں، چرند و پرند ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھ کر نبی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں تو ہمارا دل بھی چاہتا ہے، مگر کہا نہیں، سجدہ کرتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایک طرف تو دل کی بے قراری ہے اور دوسری طرف مصطفیٰ کریم کی لائی ہوئی شریعت ہے. امام احمد رضا خان نے دل کی بے قراری پر مصطفیٰ کی شریعت کو غالب رکھا اور کہا امتحان کی گھڑی میں پھسل جائے یہ بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے. امتحان میں الحمدللہ ہم بھی کامیاب ہوتے ہیں اور ہمارا امام علی مقام کربلا میں کامیاب ہوا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ باتیں یاد آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے صفحات کو آپ بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے پابند تو نہیں کیا ہے؟ یہی چشمے والے بھائی جو بیٹھے ہمارے، نہیں کسی نے پابند کر دیا ہو کہ جا تو رہو، یا بیوی نے کہہ دیا ہو جا تو رہو لیکن بولنا مت بالکل، تو اس حکم پر عمل کرنا پڑے گا. اتنے پابند مت ہو. یہ ذرا بولیے محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں کے پیجز اور صفحات کو تلاش کرنے کے بعد اندازہ اور تخمینہ لگایا گیا اور آپ کی 68 سالہ زندگی پر اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تو پتا چلا کہ ہر 5 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھ کر اپنی قوم کو عطا فرمائی ہے. یہ اعلیٰ حضرت بات سمجھ گئے؟ ہاں. ایک بات اور سنیں، انہوں نے ذکر کیا تھا نا ایک شاعری کا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس 2 لوگ آئے، ایک کا نام تھا ارشاد، ایک کا نام تھا ناطق. کہا سرکار کوئی ایسا کلام بھی لکھی ہے جس میں عربی، اردو، فارسی، ہندی کم سے کم 4 زبانیں ہوں. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا لمیات نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. اب آپ گنتی لگاتے جائیے گا اس میں کتنی زبانیں ہیں وہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن غور فرمائے جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے تھے ایک کا نام تھا ارشاد اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ ناطق. اعلیٰ حضرت نے اپنے مقطع میں کیا کہا؟ بس خامے نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا. اگر بول سکتے ہیں تو بول جائیے ورنہ پھر آپ سے کیا شکوہ کر سکتا ہوں. سارا مجمع کی آواز آ سکتی ہے؟ ایسی بولتے بالتے انداز میں سنیے بھائی. آپ کہاں اتنی خاموشی کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ توجہ ہے. اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا بس خامے نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا. جو عربی اور اردو سے شغف رکھتے ہیں اور اچھی طرح سمجھ جائیں گے اعلیٰ حضرت نے دونوں کا استعمال کتنے پیارے انداز میں کیا اور ترجمہ بھی درست ہو گیا. ارشاد کا معنی حکم، احبا کا معنی دوست، ناطق کا معنی بولنے والا. تو مطلب ہوگا دوستوں کا حکم کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسی نعت لکھ دو جس میں کم سے کم 4 زبانیں پائی جاتی ہو. اب جنہوں نے کہا تھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کا تذکرہ بھی کر دیا، کلام بھی ہو گیا. ہم نے کہا آنے والے بڑے خوش نصیب ہو، قیامت تک لوگ تمہارا بھی تذکرہ کرتے رہیں گے اور تمہارے لیے بھی دعائیں ہوتی رہیں گی. صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے جب کہا تھا نا کنز الایمان کا ترجمہ کرائیں، وہ قرآن کا ترجمہ کرا دیں، تو ابھی حضرت علامہ سے آپ نے پوچھا 48 گھنٹے. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی اور بھی کچھ گھنٹے ہیں، ان کو بھی یاد رکھو. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا میں اپنی مسجد میں اس سال قرآن سناؤں گا. وہ حافظ قرآن تو ہو نہیں. فرمایا نہیں میں سناؤں گا، اس سال قرآن میرا ہی ہوگا.
اب اعلیٰ حضرت کے پاس اتنا وقت ہی کہاں تھا. امام اہل سنت عصر اور مغرب کے درمیان 1 گھنٹہ تلاوت کرتے اور رات کو 1 پارہ سنا دیتے. اب گھنٹے آپ لگا لیجیے اور خود سمجھ لیجیے کہ اعلیٰ حضرت نے کتنے گھنٹے میں حفظ قرآن کیا ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال اب ذرا جی لگا کے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہاں مولانا عثمان صاحب حکم پر حکم دے رہے ہیں تو ایک حکم اور مان لیتا ہوں. کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے. تھوڑا سا ایک اور دے دے بھائی. یہ کس نئے آدمی کو لے کر کے آئے اس بار آپ لوگ؟ تو پچھلی بار آئے تھے اسی کو لے آتے کم سے کم. کیا بتائیں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤ. یاد ہے نا آپ کو؟ سر مت ہلائیے, ذرا پڑھیے محبت کے ساتھ. بالکل ایک دم ڈھیلے بیٹھے ہوئے, محبت سے پڑھیے. کیا بتاؤ کہ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مولا مدینہ ہے, بس میرا مولا مدینہ. اٹھ کے جاؤ مدینے سے, اٹھ کے جاؤ مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤ. دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں. درد دل کی دوا درد دل کی دوا کیا بتاؤ. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤ کہ کیا. ایک بہت قیمتی شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, توجہ فرمائیے. دل فدا ہے مدینے والے پہ, دل فدا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معراج کی رات جب سرکار کی بارگاہ میں براق پیش کیا گیا, حضور کو دیکھ کر براق مچلنے لگا.
سرکار تھوڑی دیر اس پر بیٹھ نہ سکے، تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا لما لم تسکن یا براق، براق تو پرسکون کیوں نہیں ہے، سائلنٹ موڈ میں کیوں نہیں ہے؟ عرض کرتا ہے روحی فداؤن لتراب علیک یا رسول اللہ، سرکار میری جان اس خاک پر قربان ہے جو آپ کے پیر شریف کی چپل میں لگی ہوئی ہے۔ کون کون فدا ہے؟ دیکھیں سرکار پہ ساری کائنات فدا ہے۔ ہاں غور فرمائے، دل فدا ہے مدینے والے پر، فائدہ کیا ہے فدا ہونے کا؟ دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ۔ اب ذرا جی لگا کے محبت کے ساتھ نبی علیہ نبی پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، پڑھے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ای کو ہلکا کر سکتے ہو، ریپیٹ، اتنا ہلکا بھی نہ کرو، تھوڑی سی رہے آواز، بہت ہلکا سا لگا دو اس میں۔ اللہ تعالیٰ مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول۔ ترجمے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں کس موضوع پر بولنا چاہ رہا ہوں، اور نہیں لگایا ہے تو میں بتائے دیتا ہوں۔ حضرت مولانا عثمان یزدانی صاحب نے مجھ سے کہا کہ سرکار زندہ ہے، اس عقیدے پر آپ کو بات کرنا ہے۔ میں نے بھی فوراً عنوان کو چن لیا اور پسند کر لیا، اس لیے کہ عقیدہ بھی ہے، اور میں جن کے سامنے بات کر رہا ہوں وہ زندہ دل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سرکار علیہ السلام کے دیوانوں، ہمارا بالکل واضح انداز میں جس کو صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں لکھا، علامہ سعید کاظمی نے اپنے مقالات میں لکھا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ملفوظ میں فرمایا، اور سنیوں کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہمارا ماننا ہے سرکار زندہ ہے۔ کیسی زندگی کے ساتھ؟ جو زندگی دنیاوی بھی ہے، حسی بھی ہے اور حقیقی بھی ہے۔ پھر میرے ساتھ ذرا دوہرائیے عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے نبی حیات حقیقی، حسی، دنیاوی کے ساتھ زندہ ہے۔ بولے میرے ساتھ، ہمارے نبی حیات حقیقی، حسی، دنیاوی کے ساتھ زندہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا اگر کوئی بد عقیدہ قرآن کی آیت لے کر کے آئے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہی آیت لاتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ دو آیتیں پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اس آیت کو کا جواب آپ سن لیجیے، کوئی سنی یہ نہیں کہتا کہ نبی کو بالکل بھی موت نہیں آئی ہے، سرکار کو موت آئی مگر اس کو اجل آنی کہتے ہیں، موت آنی کہتے ہیں، چونکہ اللہ نے فرما دیا ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور چونکہ حضرات انبیاء بھی جاندار ہیں، اللہ نے ان میں بھی جان رکھی ہے، اس لیے مصطفیٰ کریم ہو، حضرات انبیاء ہو، ان کو بس تھوڑی دیر ایک آن کے لیے موت آئی تاکہ اللہ کا وعدہ سچا ہو جائے، اور اس کے بعد ان کی روح پاک کو پھر ان کے جسم کی طرف واپس کر دیا گیا۔ سبحان اللہ بولیے بھائی۔ اب کوئی کہے گا یار یہ کیسے ہو سا ہے؟ ہم نے کہا آپ جانتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا اعتراض کرے تو اس سے اتنا ہی پوچھنا قبر میں فرشتے سوال مردے سے کرتے ہیں کہ زندہ سے؟ نہیں سمجھ پائے بات کو؟ بولو۔ اور یاد رکھیے گا نبی کی زندگی امتی کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔
नबी को मौत आती है तो उसके आने का अंदाज अलग है। उम्मती को मौत आए तो कुरान कह रहा है ला यस्ताखिरून साअतुन वला यस्तक़दिमून, ला आगे हट सकते हैं ना पीछे। मौत का वक्त सबके लिए मुतय्यन है मगर किसी बंदे को इख्तियार नहीं होता। आई फरिश्ता हजरत इजराइल आके ये नहीं कहते हैं ए जनाब बताइए आप चाहे तो खुदा की बारगाह में चले और आप चाहे तो रुक जाए, मगर आओ नबी का कमाल क्या है, एक उम्मती को मौत आती है फरिश्ता आके पूछता नहीं है। लेकिन बुखारी शरीफ की हदीसे पाक आपके गोश गुजार करता हूँ, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा किराम मौजूद है। सरवरे कायनात ने फरमाया इन्नल्लाह तआला खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदहु, फरमाया अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया चाहे तो दुनिया में रहे या चाहे तो रब की बारगाह में हाजिर हो जाए। सरकार ने जब ये हदीस बयान की, आप मेरी तरफ तवज्जो करें, दाएं बाएं नहीं, जब आप आ ही गए हैं तो अकीदे को समझ के जाइए, वरना उससे बड़ा मैं नादान आदमी नहीं समझता जो तकरीर में आके भी कुछ ना लेकर के जाए। जब आए हो तो अकीदे पर लेकर जाओ। अभी कुरान की आयतों की दलीलें भी दूंगा और इंशाअल्लाह हदीस मुस्तफा भी बयान करूंगा और सहाबा का अकीदा भी बयान करूंगा। बिला वजह इधर उधर की बात करना मेरा मिजाज नहीं है। पहले आप तमहीदी जुमले सुने। सरवरे कायनात फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया, चाहो तो दुनिया में रहो चाहो तो अल्लाह की बारगाह में चले जाओ। सरकार ने फरमाया फख्तारल अब्दु मा इंदहु, अल्लाह ने उसको चुन लिया, बंदे ने उसको चुना जो अल्लाह के पास था। यानी उसने दुनिया में रहना नहीं बल्कि दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले जाना पसंद किया। सहाबा इकराम ने कहा हुजूर किसी की मिसाल दे रहे होंगे, लेकिन जैसे ही सहाबा इकराम चले गए, सरकार तशरीफ ले गए, सहाबा इकराम में एक जात हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर की है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोगों ने पूछा रो क्यों रहे हो? कहा यहाँ बंदे से मुराद कोई और नहीं है, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने इख्तियार दिया था नबी चाहो तो दुनिया ही में रहो और चाहो तो विशाल के बाद मेरी बारगाह में चले आओ। मुस्तफा ने दुनिया को पसंद नहीं किया, बारगाह खुदाबंदी को पसंद कर लिया है। हमने कहा जो नबी को मुर्दा कहते हैं उन मुर्दा दिल लोगों से कहो, मुर्दा अकीदा रखने वालों से कहो तुम्हें मौत आती है तो इजराइल पूछते नहीं है, लेकिन मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर जब थोड़ी देर के लिए मौतें आनी आई थी तो पहले अल्लाह ने इजराइल से कहा था जाओ मेरे नबी से पूछो, अगर आना पसंद करते हैं तब उनकी रूह कब्ज कर ला, वरना रूह कब्ज करने की जरूरत नहीं है। बस इसी एक मिसरे पर मेरी गुफ्तगू होगी, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बात समझ में आई आपके? हाँ, जहन हाजिर रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह मजा आएगा। दूसरी बात और सुने, अब कोई कहेगा कि जब नबी जिंदा ही है तो फिर कब्र में दफन क्यों कर दिया गया? करते हैं ना, ये सवाल करेंगे जब नबी जिंदा है तो कब्र में दफन क्यों किया गया? तो उनको इल्जामी जवाब कुरान की रोशनी में देना, कहना पढ़ दूसरा पारा, रब फरमाता है वला तक़ूलू लिमन यक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कुरान ने कहा जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए, कत्ल किए जाए, उनको मुर्दा न कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। उससे पूछना अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान बोल बोल क्या कह रहा है, हजरात शुहदा को जिंदा बता रहा है, और एक तरफ कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। जिंदा ही नहीं, रोजी भी दिए जाते हैं। अब इससे पूछो जिनको कुरान ने जिंदा कहा है, अगर वो जिंदा है और यकीनन जिंदा है, इसलिए कि फरमाने खुदा कभी झूठा नहीं हो सकता, तो जब वो जिंदा है तो उन जिंदों को
قبروں میں دفن کیوں کیا گیا؟ امیر حمزہ زندہ ہے، قبر میں دفن کیوں کیا گیا؟ حضرت عمر زندہ ہے، قبر میں دفن کیوں کیا گیا؟ امام حسین زندہ ہے، قبر میں دفن کیوں کیا گیا؟ ہم کہتے ہیں جب قرآن نے ان کو زندہ کہا، تیرا یہی کہنا تھا نا کہ جب زندہ ہے تو ان کو کفن کیوں دیا گیا، ان کو قبر میں دفن کیوں کیا گیا؟ تو یہاں ہمیں جواب دے کہ جب شہداء بھی زندہ ہے تو ان کو قبروں میں دفن کیوں کیا گیا؟ جو جواب تیرا یہاں ہوگا وہی جواب ہمارا وہاں پایا جائے گا۔ اب تحقیقی جواب دے دے، دراصل حضرات انبیاء تو زندہ ہے۔ اس کی ایک مثال دوں آپ کو۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ دھیان سے میری بات کو سننا، آگے سے لے کے پیچھے تک۔ ایک بات بتائیے، قرآن کہتا ہے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اس کی حمد بھی۔ بولو بولو، یہ 15واں پارہ ہے۔ اب ہمارے یہاں بیٹھے ہیں صدر صاحب ہیں، اچھا صدر صاحب کدھر گئے؟ وہ بیٹھے، صدر صاحب بیٹھے رہیے۔ قرآن نے کہا ہے کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے اور اللہ کی حمد بھی کرتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار داڑھی پوری رہے گی آپ کی، ابھی توبہ کر لیجیے ہے نا؟ ہاں انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹوائیں گے تاکہ آپ ممبر پر بیٹھنے کے قابل ہو جائیں۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے میں بہت صاف گو آدمی ہوں، میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، مگر مسئلہ شریعت کا بتاتا ہوں۔ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے فوٹو کھینچ کے کہ مفتی صاحب کے پیچھے دیکھیے ان کی داڑھی بھی نہیں تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے بیچاروں نے توبہ کر لی نا، انشاءاللہ اب داڑھی نہیں کٹے گی، داڑھی باقی رہے گی، ہے نا بفضلہ تعالی۔ اور ایک اس میں سے ادب کر دیجئے تاکہ اس پر بھی عمل ہو جائے۔ غور فرمائیے، مولانا سمجھا دیجئے، آپ سمجھ گئے ہو تو آپ سمجھا دیں، چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شریعت پر میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں۔ حضرت شیخ سعدی نے کہا تھا تیرا دوست وہ نہیں ہے جو تیرے اندر عیبوں کو دیکھ کر چھپائے، تیرا سچا دوست وہ ہے جو تجھے عیبوں سے بچا کر اللہ کی رضا کے قابل بنا دے۔ ماشاءاللہ مبارک ہو صاحب۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، میں نے کہا ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے نا، حمد کرتی ہے۔ صدر صاحب آپ نے سنی کبھی؟ سنی؟ ایک کھمبا بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یہ دیوار بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، آپ نے کبھی سنا؟ آپ نے سنا؟ ایمان ہے؟ یقیناً ہے، قرآن نے کہا تو ایمان ہے ہمارا۔ دیکھیے ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں ماننے والے، آپ بھی ماننے والے، ذرا بولیے تو صحیح۔ آپ نے کبھی پیڑ کو درخت کو تسبیح کرتے ہوئے سنا؟ نہیں سنا۔ کہنا مولانا سنے کیسے، ہمارے پاس وہ سننے والے کان ہی نہیں ہے۔ جواب مل گیا، نبی آج بھی زندہ ہے، دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے۔ پردہ وصال باز میں ڈال دیا گیا تھا، اس پردہ وصال کی بنیاد پر صحابہ کرام سے کہا گیا نبی کی تجہیز بھی کرو، نبی کی تکفین بھی کرو، نبی کو دفن بھی کرو۔ یہ بیچ میں پردہ وصال آ گیا تھا، اس لیے علماء کرام نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دفن کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ پڑھیے مشکات شریف کی حدیث پاک، حضرت عائشہ صدیقہ یا کوئی دوسرے راوی یا راویہ ہے، کہتے ہیں جب مصطفیٰ کریم کے غسل کا مرحلہ آیا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کپڑا اتارا جائے جسم سے یا کپڑا نہ اتارا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں ہمیں غیب سے آواز آتی ہے آپ سب میرے نبی آپ سب جو ہے اس جنازے سے دور ہو جاؤ، کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا کہ مصطفیٰ کریم کے جسم ناز سے غسل کا پانی ٹپک رہا ہے۔ زمانے والوں کو بتا دیا دنیا سے جانے والے اور ہوتے ہیں اور اس کائنات کو بچانے والے اور ہوتے ہیں۔ کہنے لگے بھئی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات، ہم نے کہا تجھے تو شہیدوں کی زندگی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اس پہ دلیل ہے وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔
मगर आपको उसका शूर और यहां देखो हमने कहा शहीदों की शान तो बहुत आला है, ये दरो दीवार जो तस्बीह करते हैं इसके लिए भी तो कुरान ने कहा वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम्हें उनकी तस्बीह समझ में नहीं आती। अरे जब तू दरो दीवार की तस्बीह नहीं समझ सकता तो शहीदों की जिंदगी क्या समझेगा, और जब शहीदों की जिंदगी नहीं समझ पाता तो शहीदों से अरफा आला बुलंदो बाला जिंदगी मेरे नबी और हजरत अंबिया की है। जब तुझे इनकी तस्बीह समझ में नहीं आती है तो मुस्तफा की हयात कैसे समझ में आ जाए। भैया को समझ में आया? अच्छा, शहीदों को अल्लाह ने जिंदा कहा और नबी भी क्या है? जिंदा। नबी भी क्या है? जिंदा है। लेकिन फर्क देखिएगा दोनों की जिंदगी में, फर्क बताए। नबी की जिंदगी बादे विसाल और शहीद की जिंदगी बादे विसाल। शहीद की बीवी इद्दत भी गुजारती है, जबकि कुरान ने उनको जिंदा कहा है, मगर ये क्या करती है? बीवी इसकी इद्दत गुजारती है और शहीद के बाद में उसका माल और तरका औलाद में तकसीम होता है। लेकिन नबी की बीवी इद्दत नहीं गुजारती और वो किसी से शादी भी नहीं कर सकती और नबी का तरका तकसीम भी नहीं होता, वर्षा भी नहीं बनता। इसलिए कि सरकार खुद फरमाते हैं मा तरकनाहु सदाकतुन लाडू रसू मा तरकनाहु सदाकतुन, हमारा वर्षा तकसीम नहीं होता, हम जो माल छोड़ कर जाते हैं वो सब अल्लाह की राह में सदका हो जाया करता है। हमने कहा जिस शहीद की बीवी इद्दत गुजार रही है, जिसका तरका तकसीम हो रहा है, जब उसकी जिंदगी तुझे समझ में नहीं आती तो जिस नबी की बीवी ला तो इद्दत गुजारे, इद्दत उसकी गुजारी जाती है जिसका इंतकाल हो जाए, जो मर जाए। मेरा नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। कुछ समझ में आया भैया? अच्छा, कहेंगे यार ये बात समझ में नहीं आती कि रूह निकाल के फिर जिस्म में डाल दी गई। ये सवाल हो सकता है ना? है? होता है तो जवाब दे दूं? दे दें जवाब? गौर फरमाइएगा। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु आलमु हैसो यजअलु रिसालतहु, अल्लाह बेहतर जानता है, खूब जानता है कि वो किसको अपना रसूल बनाएगा। हर एक आदमी तो रसूल नहीं बनता। रसूल जिसको अल्लाह चाहता है और जिसको जानता है उसको रिसालत अता फरमाता है। तवज्जो है भाई? कुछ समझ में आ रहा है? आपके सरों से उतर रहा है? नहीं, सरों से उतरता हो तो बता दीजिएगा। समझ में आ रहा है कुछ? अरे पीछे वालों, हैदराबाद वालों, सर हिलाओगे तो मैं किस किस का सर देखूंगा? बोल तो जाओ कम से कम यार। अब नाबालिग लोग हो तो समझाना भी मुनासिब लगता है। सब तो बालिग है, कोई दादा है, दादा है, कोई चाचा है, कोई मामू है, कोई खालू है, कोई नाना बैठा हुआ है। तो कम से कम इतने समझदार लोगों से भी बार बार कहना पड़ा भाई आप कारे खैर के लिए आए तो जरा बोल के दिखाइए। पीछे वालों जरा बुलंद आवाज से बोलो। तवज्जो है? हाँ, डिस्टर्ब ना करो भाई। 12:54 हो चुके हैं। अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर उसके बाद तकरीर खत्म करने में वक्त नहीं लगता हमें भी, है ना? गौर फरमाइएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों जरा गौर करना। अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा के उम्मती जिसकी रूह निकलती है, आप जानते हैं ना, हमने पढ़ा है किताबों में, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। क्या सुना होगा? इंसान जितना मुत्तकी होता है, जितना परहेजगार होता है, उसकी रूह के लिए ठिकाना वैसे ही अरफा आला होता है। कोई किसी की रूह रहती है अर्श की तरफ, किसी की रूह रहती है 7वें आसमान में, किसी की कहीं, किसी की कहीं। जैसा मर्तबा होगा वैसे ही रूह पाक को मर्तबा दिया जाएगा। इब्ने माजा की एक हदीस सुना रहा हूँ, उसके बाद मसले को क्लियर करूंगा। अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, इस आयत पर बोल
بول کر آپ کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ رسول کریم فرماتے ہیں المیت تحضرہ الملائکہ، فرمایا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں ویقولون، اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب، کہتے ہیں اے پاکیزہ جان جو پاکیزہ جسم میں تھی۔ اب دیکھیے ولی کا جسم بھی پاک ہے، ولی کی جان بھی پاک ہے، ذرا محبت سے بولو یار سبحان اللہ، ولی کی جان بھی پاک، ولی کا جسم بھی پاک، سبحان اللہ۔ اب آگے بڑھے، سرور کائنات فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اخرجی حمیدۃ و ابشری بروح و ریحان و رب غیر غضبان، کہتے ہیں اے پاکیزہ جان جسم سے اس حال میں نکل جا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں پسند کی جا چکی ہے، تیرے لیے جنت کا عیش و آرام ہے، تیرے لیے جنت کی خوشبو ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ فرشتے بولتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ ثم یخرج بها الى السماء، پھر پہلے آسمان کی طرف فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ فیفتح لها، روح کے لیے دروازہ کھلتا ہے، مگر فرشتے پوچھتے ہیں من ھذا، کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں، کہتے ہیں یہ کون ہے، کس کی روح ہے، کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے نام سن کر کہتے ہیں مرحبا من نفس طیبہ کانت فی الجسد الطیب، کہتے ہیں مبارکباد، خوش آمدید، ویلکم، سواگت کیا جاتا ہے اے پاکیزہ جان جو پاکیزہ جسم کے اندر موجود تھی، اس کو بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں ادخلی حمیدۃ و ابشری بروح و ریحان و رب غیر غضبان، کیا کہتے ہیں، کہتے جا اب جنت کے عیش و آرام میں اس حال میں داخل ہو جا کہ تیرے رب نے تجھے پسند کر لیا ہے، تیرے لیے جنتی عیش و آرام ہے، تیرے لیے جنتی بشارت ہے، تیرے لیے جنتی خوشبو ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ اے میرے آقا کب تک کہتے ہیں فرشتے، فرمایا فلا یزال یقال لها ذلك حتى تنتهي الى السماء التي كان الله فيها، فرشتے کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جس آسمان سے دنیا کا نظام چلا کرتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، ولی متقی تھا، جب انسان متقی ہوتا ہے تو جسم بھی کیا ہو جاتا ہے اس کا، اونچا بولو، پاکیزہ ہوتا ہے، جسم بھی کیا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب جسم پاکیزہ ہے تو حدیث میں یہ کہا گیا جو پاکیزہ جسم میں تھی، روح کو بھی پاک کہا جا رہا ہے، جسم کو بھی پاک کہا جا رہا ہے۔ اب جیسا مرتبہ تھا ویسی ہی روح اوپر چلی گئی۔ ارے سمجھے نہیں میری بات کو، آپ سمجھے؟ ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے ولی اگر متقی پرہیزگار انسان ہے ولی بن گیا تو اس کا جسم بھی پاک، اس کی روح بھی پاک، یہاں تک سمجھ گئے نا؟ ہم نے کہا ایک بات بتائیے، ولیوں سے بڑا مرتبہ کس کا ہوتا ہے؟ حضرات اولیاء ہے، اولیاء سے اوپر تابعین صحابہ اکرام ہے، صحابہ اکرام سے اوپر حضرات رسول ملائکہ ہے، اور رسول ملائکہ سے اوپر حضرات انبیاء ہے، حضرات انبیاء ہے، رسولان اعظام ہے۔ خدا کے بعد میں مرتبہ نبیوں کا آتا ہے، رسولوں کا آتا ہے، اور ان رسولوں اور نبیوں میں بھی سب کے سردار جناب محمد عربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ موبائل جیب میں رکھو بھائی، ذرا دھیان سے میری بات کو سنو، سرور کائنات کا مرتبہ خدا کے بعد سب سے بڑا ہے۔ میں نے کہا ایک ولی اگر متقی ہوتا ہے اس کا جسم بھی برکت والا، اس کی روح بھی برکت والی، ولی سے بڑا مقام صحابہ کا ہے، صحابہ سے بڑا مقام رسول ملائکہ کا ہے، ان سے بڑا مقام حضرات انبیاء کا ہے، ان سے بڑا مقام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے۔ ہم نے کہا سنیو، اگر نبی کسی زمین میں آرام فرما ہو جائے تو اس کے جسم سے ٹچ ہونے والی مٹی بھی عرش اعظم سے افضل ہو جایا کرتی ہے۔ اب سنیو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں نبی کے جسم سے روح نکلی اور نکل کے پھر نبی کے جسم ہی میں اس لیے ڈال دی گئی کہ نبی کے جسم سے بڑھ کر کوئی جگہ تھی ہی نہیں جہاں مصطفیٰ کی روح کو رکھا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، حضرت علامہ شہزاد صاحب قبلہ، حضرت علامہ شہزاد صاحب قبلہ۔ ارے سمجھے میری بات کو، نبی کے جسم سے بڑھ کر آپ کہیں گے عرش معلی،
मैंने कहा अर्श मुअल्ला की बात करते हो, अर्श मुअल्ला पे तो मेरे नबी के कदमे नाज गए। अरे अर्श मुअल्ला की बात करते हो, अर्श तू फर्श को आंखें मत दिखाना, इसलिए कि इस फर्श में कायनात के दूल्हा तशरीफ फरमा है। जब नबी के जिस्म से अगर मिट्टी टच हो जाए, अल्लाह उस मिट्टी को अर्श से बुलंदो बाला कर दे, तो बताओ क्या अर्श मेरे नबी के जिस्म से आला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं अक्ल यही चाहती थी कि नबी के जिस्म से रूह निकल गई थी, अब उस रूह को भेजा कहा जाए। जब सरकार के उम्मतियों की रूहों का आलम यह है, अरे हम कहते हैं रूह तो रूह है, जिस्म को देखो, हजरत गसीरुल मलाइका हजरत हंजला उनको आसमान के फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, और हमने कहा हजरत इदरीस के लिए कुरान कहता है वरफअनाहु मकानन अलिया, हमने उनको बुलंद मकाम पर उठा लिया। हजरत ईसा को उठाया गया, चौथे आसमान में चले गए। मैंने कहा ये सब के सब नबी के सदके में बने हैं। हजरत ईसा को अल्लाह ने बनाया है, इसलिए कि अल्लाह ने मुस्तफा करीम को पैदा करना चाहा तो हजरत ईसा को भेजा गया। हजरत आदम के लिए रब ने कहा ना लौलाहु लमा खलक़तुका, ऐ आदम अगर मेरा महबूब ना होता तो मैं तुझे भी पैदा न करता। हमने कहा जरा तवज्जो फरमाइएगा, सरकार के जिस्म से बढ़कर कोई ऐसा मकाम था ही नहीं जहां मुस्तफा की रूह को रखा जाता। इसलिए अल्लाह ने अपने वादे को पूरा करने के लिए आपको अजले आनी थी, और फिर जिस्म को, आप फिर रूह को आपके जिस्म की तरफ सबसे बेहतर मकाम, सबसे अच्छा मकाम, सबसे बेहतर मकाम, सबसे इज्जत वाली जगह जो जिस्म मुस्तफा था, इसलिए मुस्तफा की रूह को जिस्म की तरफ वापस कर दिया और जमाने वालों को बता दिया ना मेरे नबी का कोई जवाब है, ना नबी की रूह का कोई जवाब। भैया कुछ समझ में आया? नबी जिंदा, नबी अब कहो तो दलीलें दे दो। तवज्जो है? हाँ, बस अफरा तफरी मत कीजिएगा, है ना। मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो। अकली एतबार से दलीलें समझ में आई, अब नकली दलीलें दे दूं। और ये नकली वो नहीं, प्योर के मुकाबिल नकली नहीं, नकल कहते हैं जो कुरान और हदीस से ली गई। हालांकि जितना कुछ बोला है मैंने उसमें दलीलें दी हैं, मगर कोरे दीद को क्या आए नजर क्या देखे, आंख वाली तेरी जोबन का तमाशा देखे। जिसके पास आंख होती है वही तो देख पाता है। अब आइए जरा कुरान की आयतों को आप चाहें तो गिन भी सकते हैं, इख्तिसार के साथ बात कर रहा हूं चूंकि मुझे अहदीस मुबारका भी पेश करना है, कुछ वाकयात भी आपके गोश गुजार करना है। तवज्जो फरमाइएगा, मगर मोहब्बत से जरा बोल के बताएं सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कुरान पाक की पहली आयत करीमा अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये इस MR वगैरह का जो यूज किया जाता है ना, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आप जानते हैं ये सब प्रेजेंट के लिए, कुछ वाज वर्ब वगैरह होते हैं वो पास्ट के लिए होते हैं, लेकिन अगर इसका उर्दू में तर्जमा किया जा रहा है तो क्या है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हमने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जब सरकार कायनात में तशरीफ फरमा हुए उससे पहले ही अल्लाह ने आपको रसूल और नबी बना दिया था। यही तो खुसूसियत देखे मेरे नबी अलैहिस्सलाम की। अल्लाह का कलाम कलाम अज़ली अबदी है, अल्लाह का कलाम कदीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी मुस्तफ़ा को भेजा नहीं है। एक मिसाल देकर समझा रहा हूँ, जनाब मौलाना उस्मान साहब बैठे हैं, माँ के पेट से पैदा हुए, कोई मौलाना नहीं। मुझे देखे माँ के पेट से पैदा हुआ, ला हाफिज़े कुरान था, ला आलिम दीन था, ला मैं मुफ्ती शरे में दीन था, ला मैं अदब रखता था, ला मैं किताबें लिखने की सलाहियत रखता था, ला मैं तकरीर करने की शकत रखता था,
تھا، لیکن جب بعد میں آئے پتا چلا انسان پہلے ہے، اس کے اوصاف بعد میں ہے، انسان پہلے ہے، ڈاکٹر بعد میں ہے، انسان پہلے ہے، پروفیسر بعد میں ہے، انسان پہلے ہے، انجینئر بعد میں ہے۔ مگر کیا شان ہے مدینے والے کی، سرور کائنات کیا شان ہے آپ کی۔ قرآن کہتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اور اسی طریقے سے تفسیریں پڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جو نبی بھی آیا، اللہ نے ہر نبی سے کہا جاتے رہے ہو لیکن میرے محبوب کی رسالت کا اظہار کرنا، جاتے رہے ہو اپنے امتیوں کو نبی کی رسالت پر ایمان لانے کا حکم دینا۔ ابھی تو انسان نہیں بنا ہے، صرف روحیں پیدا کی گئی ہے۔ تب اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے کہا یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا کہ میں نے تمہیں کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس تمہارے دور میں میرا رسول آ جائے۔ میں نے کہا واہ میرے آقا کیا شان ہے آپ کی، ابھی جناب عبداللہ کے بیٹے بن کر بشر آدم علیہ السلام کی اولاد بن کر حضرت ابراہیم کی اولاد بن کر بعد میں آئے گے، لیکن مدر صاحب رسول پہلے بنا دیے گئے ہیں، نبی پہلے بنا دیے گئے ہیں، سراج پہلے بنا دیے گئے ہیں، بشیر پہلے بنا دیے گئے ہیں، نذیر پہلے بنا دیے گئے ہیں۔ اے دنیا والو تمہارے یہاں انسان پہلے ہوتا ہے اور صاحب بعد میں ہوتے ہیں، مصطفیٰ لبادہ بشریت میں بعد میں آئے ہیں اور آپ کو رسول پہلے بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ کہتے ہیں صاحب 40 سال میں نبوت ملی، میں نے کہا شرم نہیں آتی تم کو؟ سرکار فرماتے ہیں انی لخاتم النبیین، انی لمکتوب الخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ فرمایا میں تو اس وقت بھی آخری نبی بنایا جا چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ محمد اللہ کے اچھا اگر معاذ اللہ رب العالمین، دیکھیے ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، اگر انسان مر جاتا ہے تو انسان کی ذات ہی مرتی ہے، انسان کے اوصاف نہیں مرتے؟ ارے بولو بیوٹیز ختم نہیں ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر میں بھائی کے پاس آیا، میں نے کہا ڈاکٹر عبداللہ آپ کے محلے میں تھے، ذرا ان سے ملاقات کرنا ہے، کہاں ملیں گے؟ ہے وہ گھر پر؟ بھائی نے کہا حضرت یہ مت کہیے، ہیں تھے کہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ان کا انتقال ہو گیا، وہ پوری طریقے سے ختم ہو گیا، ہی تو کہا جائے گا۔ میں نے کہا پھر آپ بتائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ارے تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہارے کلمے میں پر دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ تمہارا رسول ہوگا جو مر گیا ہو، میرا رسول تو آج بھی زندہ ہے اپنی قبر انور میں، اس لیے کہ ہم مردہ نبی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ہم زندہ نبی پر ایمان رکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ گئے؟ اب آگے بڑھے، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ بھائی کیا مائک کچھ گڑبڑی ہے؟ کم کر دو بول رہے آواز، یہ مصیبتیں بھی لگی رہتی ہیں۔ تو بول رہے بھائی تھوڑا بڑا توجہ ہے آپ کی؟ بھئی آواز آ رہی ہے پیچھے والوں؟ جہاں تک آئے تک رکھو تو آ رہی ہے؟ چلو اچھا سنو، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ۔ محبوب اگر لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، کیا کر لیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور پھر تیری بارگاہ میں آئیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور وہ آئے کس لیے؟ اللہ سے بخشش مانگنے کے لیے۔
वस्तगफर लहुमुर रसूल, और महबूब यानी रसूल हाशमी उनके लिए बख्शिश की दुआ कर दें। पूछा बोलो क्या कर दें? बख्शिश की दुआ करें। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो जरूर ये लोग अल्लाह को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाएंगे। अब देखो दाएं बाएं मत देखो, जो होना तो हो गया है ना। सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 70,000 को आवाज पहुंचाई थी, 250 को मैं भी पहुंचा दूंगा, कोई मसला नहीं। हाँ, हमारी आवाजों को कौन दबा सकता है? ये तो दुनियावी एतबार से एक बात है, ये तो दुनियावी एतबार से एक माइक है। अल्लाह का फजल है, हमने उन बुजुर्गों से मोहब्बतें की है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ओ भाई मेंबर सब बैठ जाओ, मेंबर ही खड़े रहेंगे तो बैठेगा। कुर्सी में खतीब इस्लाम शहजादे नूर शहबाज दक्कन हजरत अल्लामा मौलाना उवैस साहब किबला अलमारूफ सुहेल मियां साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की आमद हो गई। मैं एक अहम मौजू पर बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सामईन में हजरत को भी बड़े सामी की हैसियत से शामिल कर लिया जाए। गौर फरमाइएगा, अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह। अब एक आयत के हर टुकड़े पे आप जरा गौर करें। अगर लोग गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म कर ले और उसके बाद आपके पास आए, एक बात मुझे बताइए, कुरान की ये आयत करीमा है, इस आयत करीमा का जो मतलब है कि आपके पास आए, या क्या नबी अलैहिस्सलाम की जाहिरी जिंदगी के साथ ही था, या आका करीम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद भी ये हुक्म बाकी है? अरे भाई जल्दी बोलिए, आप क्या बोलेंगे? आपकी तवज्जो तो उधर थी, इसीलिए मैं सुनाना नहीं चाहता हूँ। और इस तरह के लोग मुझे कतान पसंद भी नहीं है, बैठे मजमे में है और दुनिया भर की फिक्र कर रहे हैं। अरे भाई अब आ गए हो तो जरा ध्यान से सुनो, कुरान की आयत करीमा को सुनना वाजिब है, और जहां बैठकर मैं बोल रहा हूं यहां तक तो असली आवाज भी पहुंच जाएगी, और नहीं सुना तो गुनाहगार होंगे तर्के वाजिब की बुनियाद पर। इसलिए ज़हनो दिमाग को हाजिर रखिएगा। आप इतनी दूर से सुनाने आपको आया हूं, और आप ही की तवज्जो अगर हटेगी तो फिर अगर फरिश्तों को सुनाना था तो क्या जरूरत थी हैदराबाद में आने की? अपने कमरे में बैठकर बरेली शरीफ में ही सुना लेता। कल तो मैंने वैसे भी लाखों को सुनाया है, यहाँ 200-400 लोगों को सुनाने की क्या जरूरत थी? जब आया हूं तो ध्यान से सुनो, कुरान क्या कहता है? अगर लोग गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म कर ले, जाऊका, फिर आपकी बारगाह में आए, तो बारगाह में आना सिर्फ नबी की जाहिरी जिंदगी में था या इंतकाल के बाद भी है? बोलो, इंतकाल के बाद भी, जाहिरी जिंदगी में भी, इसलिए कि यहाँ कोई ना हदीस ऐसी है ना कोई आयत ऐसी है जो आयत करीमा को खास कर रही हो कि नहीं नबी की जाहिरी जिंदगी में आओगे तब मिलेगा, नबी की जाहिरी जिंदगी के बाद आओगे तो नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आयत करीमा मुतलक है। सरवरे कायनात की बारगाह में अगर कोई जाहिरी जिंदगी में आया, उसने आकर के सरकार की बारगाह में अपना अरीजा पेश किया, उसके लिए भी सरकार अलैहिस्सलाम ने दुआएं मगफिरत की, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल करके उसको बख्शिश का परवाना दे दिया। और इधर देखे हजरत अली की बारगाह में चलते हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खसाइस कुबरा की रिवायत है इसी आयत करीमा की तफसीर में, और इसी तरीके से शवाहिदुल हक फिल इस्तिगासती में सैयदुल खल्क के अंदर भी मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, कदीमा अलैना आराबी, कहते हमारे पास एक शख्स आया। कब आया? बादमा दफन्ना रसूलुल्लाही
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بثلاثتی ایام، حضور کے وصال کو 3 دن گزر گئے تھے. وہ آیا اور آنے کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قبر انور پر کیا کیا؟ فرما بنفسہ علی قبرہ، اس نے اپنے جسم کو نبی کی قبر پر ڈال دیا. آقا کریم علیہ السلام کی قبر انور پر وہ لپٹ گیا اور لپٹنے کے بعد ثم حسا علی راسہ من ترابہ، سرکار کی قبر شریف کی مٹی کو لے کر اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور روتے روتے کہتا ہے ظلمت نفسی، اے میرے آقا میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے. جیتو کا تستغفر لی، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں. یہ کب کی بات ہے؟ نبی کے وصال کے 3 دن کے بعد کی بات ہے. اب آیت کریمہ کو پڑھو. آپ کے پاس آئے، پتہ چلا انتقال سے پہلے بھی اور انتقال کے بعد بھی صحابی رسول آئے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت علی کی روایت ہے، فرماتے ہیں وہ آیا کہنے لگا بخشش کی دعائیں مانگنے آیا ہوں، بخشش کرانے آیا ہوں. سرور کائنات کی قبر انور کو لے کر اپنے قبر انور کی مٹی لے کر اپنے سر پر ڈالتا ہے. فنودیا من القبر قد غفر لک، سرکار کی قبر سے آواز آتی ہے جا ہم نے تجھے بخشش کا پروانہ عطا کیا. سمجھ گئے؟ چلو ایک ایسا حوالہ دے دیتا ہوں جس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں. کتاب کا نام ہے تفسیر ابن کثیر، لکھنے والا تفسیر کرنے والا حافظ ابن کثیر، ابن تیمیہ کا شاگرد. اب خیر مقلدوں کو بھی ماننا پڑے. بات سمجھ گئے؟ نام کتاب کا سمجھے تفسیر ابن کثیر، لکھنے والا کون ہے؟ حافظ ابن کثیر، جلد نمبر 2. امام عتبی کا واقعہ ذکر کرتا ہے. کس کا؟ امام عتبی، بہت بڑے امام ہیں. کہتے ہیں کنتو جالسن عند قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے ہیں میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. ابھی کوئی آ رہا ہے؟ ہاں تو آپ لوگ بھی اپنے حمد و رفع بند کیے معافی کے ساتھ. اچھی باتیں کبھی کبھی سننے ملتی ہیں اور آپ لوگ بھی کھو دیتے ہیں. ایک تو مائک کی بیماری، اوپر سے چلنے پھرنے کی حرکت. ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ آپ متحرک بالارادہ ہے، لیکن اس حرکت کا اظہار ہر جگہ نہیں کیا جاتا ہے. اور فرمائیے ذرا، حضرت کو آنا تھا، حضرت آ گئے، اب حضرت کے بعد کوئی نہیں. آخری کڑی کے طور پر آخری مہر لگانے کے لیے جلسے کی قبولیت انشاءاللہ ہوگی، اور جلسے میں تقریر کے ذریعے آپ پورے جلسے کی آخری مہر لگانے کے لیے حضرت تشریف لے آئے. اب ذرا سن لیجیے دھیان سے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں امام عتبی کیسے وہ حضور کی قبر کے قریب بیٹھا تھا. کہتے فجاء اعرابی، ایک دیہات کا رہنے والا آیا، لباس بڑا سادہ ہے. سرکار کی بارگاہ میں آ کے کیا کہتا ہے؟ ابن کثیر کی روایت ہے، اگر کسی سرپرے کے کان تک جاتی ہو تو یہ کہتے ہو نا حضور کے وصال کے بعد یا رسول اللہ کہنا، ان کو ندا کرنا یہ جائز نہیں. ہم نے کہا سن، اعرابی آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. امام عتبی فرماتے ہیں اس کے بعد وہ اپنا دکھڑا بیان کرنے لگا. پہلے کہتا ہے سمعت اللہ یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. کہتا ہے میرے آقا میں نے قرآن میں اللہ کی آیت کریمہ کو سنا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ. اس کے بعد کہتا ہے جیتو کا مستغفرا لذنبی، سرکار میں اپنے گناہ کی بخشش مانگنے کے لیے آیا ہوں. کہتا ہے جیتو کا مستشفعا بکا، میں آپ کو اپنا سفارشی بنانے کے لیے آیا ہوں. آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں پھر نبی کی بارگاہ میں وہ اشعار پیش کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا خیر من دفنت فی القائی اعظم فطابا من طیبہن القاع والعقب نفسی فداء النفس الفداء لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. ہر مصرے پر توجہ چاہوں گا. کہتا ہے یا خیرہ، لے اب بھی کہہ رہا ہے، یا حرف ندا لگا کر مصطفیٰ کو پکار رہا ہے. کہتا ہے یا خیر من دفنت فی القاع اعظم،
कहता है कायनात में कब्रों के अंदर दफन होने वाले लोगों में सबसे बेहतर जात जनाबे मुस्तफा की, सबके सरदार मुस्तफा के। कहता है फतावा मिनकी बिहिन्ना अलकाउ वल अकमु, ए मेरे वो आका जिनकी खुशबू टीलों तक भी पहुंच गई है, जिनकी खुशबू मैदानों तक पहुंच गई है। मेरे आका आपकी खुशबू को उहद पहाड़ तक महसूस किया जाता है, मैदानों तक महसूस किया जाता है, ताइफ तक महसूस किया जाता है। उसके बाद कहता है नफ्सिल फिदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिन। हम अगर नबी पर कह दे, हम ये कह दे जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, हम ये कह दे ये जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। तो वह अकीदा कहता शिर्क कर दिया, बिदअत कर दी। हमने कहा सुन, नबी की बारगाह में आकर कहा नफ्सिल फिदाओ लिक़ब्रिन अंत साकिनु, कहा मुस्तफा आपकी जात तो बहुत ऊंची है, मैं तो उस कब्र पर कुर्बान हूं जिसमें आप आराम फरमा रहे हैं। समझ गए? नफ्सिल फिदाओ लिक़ब्रिन अंत साकिनु। और उसके बाद अभी मैंने एक रिवायत सुनाई ना आपको आला हज़रत की फतावा करमात गौसिया से, बुराक ने क्या कहा था? नफ्सी फिदाउन, हाँ उसने कहा था रूही फिदाउन लितुराबि नालिका या रसूलल्लाह, हुजूर मेरी जान कुर्बान हो आपके चप्पल शरीफ में लगी हुई खाक। सुभान अल्लाह। ये जन्नती बुराक है भाई, वो पेश कर रहा है मोहब्बतों की सौगात। और इधर वो आने के बाद कहता आशिक़े मुस्तफा मेरी जान उस कब्र पर कुर्बान हो जिसमें आप आराम फरमा। अरे भाई क्यों कुर्बान हो? कहा फीहिल आफाफ, क्योंकि यही वो कब्र है जिसके अंदर पाक दामनी मौजूद है। फीहिल जूदो वल करमो, यही वो कब्र है जिसमें सखावत भी है, करम भी है। सखावत और करम की मिसाल दे, अगर कहो तो दे देता हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कैसा करम है मेरे नबी का और कैसी सखावत है मेरे नबी की। इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी खैरात दरे मुस्तफा से पा रहे हैं। हजरत रुबैया इब्ने वहब कहते हैं हजरत काबे आबाद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में आए, कहते हैं फसकरू रसूलल्लाह, बैठने वालों ने नबी का जिक्र छेड़ दिया तो कहा मैंने भी कहा मामिन यौमिन यतलउ इल्ला नज़ला सबऊना अल्फन मिनल मलाइका हत्ता यहफ़्फ़ु बिक़ब्रि रसूलिल्लाह यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम व युसल्लूना अला रसूलिल्लाह। कहते हैं सुनो सुनो, सरवरे कायनात का जब जिक्र आया तो मैंने कहा जब भी दिन निकलता है 70,000 फरिश्ते मेरे नबी की बारगाह में जाते हैं और जाके करते क्या है, चारों तरफ से मेरे नबी की कब्र अनवर को घेर लेते। आला हज़रत कहने लगे हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते। 70,000 फरिश्ते अगर दिखने लगे, किसकी मजाल है कि कदम रख सकते। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, फरमाया नबी की कब्र अनवर को आकर घेर लेते। बात चल रही थी फीहिल अफ़ाफ़ो व फीहिल जूद वल करमो, मेरी जान इस कब्र पर कुर्बान, क्योंकि इस कब्र में सरापा सखावत मौजूद है, करम मौजूद है, जूदो करम मौजूद है। मैं इसी पॉइंट को वाज़ेह कर रहा हूँ। सरवरे कायनात की कब्र पर गए और जाकर के कब्र अनवर को घेर लिया, यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम, और साथ ही मेरे नबी की कब्र अनवर से वो नूरानी फरिश्ते नूरानी परों को टच करते हैं, मस करते हैं, मिलाते हैं और मेरे नबी पे दुरूद भेजते हैं। हमने कहा फरिश्तों तुम तो नूर वाले हो, तुम्हें क्या जरूरत कि नबी की कब्र से अपने नूरानी परों को टच करो, मस करो। कहेंगे सुनो, इमाम अहमद रजा खान जवाब दे रहे हैं सुबह तैबा में हुई बक्का है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। फरिश्ते जवाब देंगे सुनो मियां, हमारे पास जो नूर है ये नूर भी तो इसी बारगाह का सदका है। समझ गए? फीहिल जूदो और फीहिल जूदो वल करम। इतनी बात समझ में आई आपको? अशार समझ में आ गए आपके? अब सुनिए, हजरत इमाम आतवी कहते हैं गलबतनी आइनैया,
मेरी आंख उस पर गालिब आ गई, मेरी आंख लग गई, और जब आंख लगी रईतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने सरकार को ख्वाब में देखा। आराबी तो अशार पढ़ के चला गया, अपना रास्ता उसने तय कर लिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक इमाम अतबी कहते हैं मेरी आंख लगती है, मैंने सरकार को ख्वाब में देखा। सरकार ने फरमाया या अतबी इल्हक बिल आराबी, कहा कि ए अतबी यहाँ लेटने की जरूरत नहीं है, जाओ जाओ उस आराबी से जाकर के कहो वबश्शिरहु, और उसको ये भी कहो बिअन गफरतु लक बिअन्नल्लाह तबारक व तआला कद गफर लहू, कहा जाकर उस आराबी को ये बशारत दे दो कि अल्लाह ने उसके गुनाहों को बख्श दिया है। अब बख्शा गया। इंतकाल के दो आयतें समझ में आ गई, तीसरी पढ़ दो। कुरान फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन, महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा। अरे समझे कि नहीं समझे? अब अगर रहमत जिंदा ही नहीं तो फिर रहमत बचेगी कैसे? और फरमाइएगा सरवरे कायनात का कमाल देखे मेरे नबी अलैहिस्सलाम विसाल के बाद कहाँ तशरीफ फरमा है? कब्र अनवर में। यही तो है ना, ए मेरे आका आपका कमाल तो बहुत बुलंदो बाला है। हजरत इदरीस को अल्लाह आसमान पे उठा ले, हजरत ईसा के लिए कुरान का इज़कार अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुताहिरुका, हजरत ईसा को उठा लिया जाए। गसीलुल मलाइका हजरत हंजला को गुस्ल आसमान में दिया जाए। लेकिन और आगे बढ़े, हजरत इरबाज इब्ने सारिया या कोई दूसरे बुजुर्ग है फरमाते एक दिन ऐसा हुआ मैं जंगल से गुजर रहा था, मैंने क्या देखा कि एक जनाजा रखा हुआ है, सारे मुसल्ली नमाज पढ़ने वाले खड़े हैं लेकिन वहां कोई इमाम नहीं है। भाई जरा थोड़ी सी तमहीद लेकर के आता हूं मैं इधर उधर से और उसके बाद फिर नतीजा निकालता हूं, वरना अगर आप सरे मुबारक को नीचे कर लेंगे तो आपकी खोपड़ी शरीफ पे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सारी कड़ियों को मिलाइए और ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिक कहते हैं इतनी देर में मैंने देखा एक शख्स आया, चेहरे पर नकाब पड़ा था, नकाब हटाया, नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के जाने लगा। कहते जैसे ही गया मैंने पकड़ लिया, कहा जनाब कौन हो? कहा जब मैंने चेहरा देखा हैरत में पड़ गया कि मेरे मोहल्ले में जिसको लोग कंकरी मार कर दीवाना समझते थे वो तो आज नमाजे जनाजा पढ़ा रहा है। पता चल गया ये कोई आम जात नहीं, दौरे हाजिर के वलियों का सरदार है। मैंने देखा आसमान से चोंच वाले परिंदे आए, परिंदे, और आने के बाद जनाजा उठाया, आसमान की तरफ ले जाने लगे। इन्होंने बगल वाले से पूछा ये कहाँ जा रहा है? क्या तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह वालों के जनाजे जमीन में नहीं आसमान में चले। अब अंदाजा लगाए मेरे इमाम का जुमला ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो खुतबात आला हजरत के नाम से जमा की गई है, आला हजरत की तकरीर का हिस्सा उठा करके दे रहा हूँ। कहते हैं देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे उठाए जाए, हजरत इदरीस को उठाया जाए, गस्ल मलाइका को गुस्ल दिया जाए, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती का जनाजा जन्नत में, उम्मती का जनाजा कहाँ चला जाए? आसमान में चला जाए। मगर क्या वजह है? सरकार अलैहिस्सलाम इंतकाल के बाद जमीन ही के अंदर आला तशरीफ फरमा होना पसंद फरमा रहे हैं। कुरान ने कहा फमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, इसलिए पसंद फरमा रहे हैं ताकि हमारे बीच रहकर हमारी बदकारियों के बावजूद भी सरकार अलैहिस्सलाम इस सारी कायनात को अज़ाब इलाही से बचा सके। सुभान अल्लाह। ये रहमत जिंदा होना चाहिए कि नहीं? बोलो बिल्कुल बेशक। अरे बोलो बेशक क्या होना चाहिए? जिंदा होना चाहिए। आयत करीमा सुन ली आपने, आयत तो और भी है लेकिन मैंने चंद आयतें सुना दी। अब आइए जरा हदीस का रुख करें अगर वक्त इजाजत है। अब ज्यादा लंबी चौड़ी हदीसें नहीं सुनाऊंगा, मुख्तसर अंदाज में कुछ का अकीदा भी तो बता दूं। पहले आप हदीस पाक सुने। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस पाक के जरा ध्यान से सुनना। इन्ना मिन अफज़ली अय्यामिकुम यौमल जुमा, सरवरे कायनात ने फरमाया तुम्हारे 7 दिनों में सबसे बेहतर दिन जुमे का दिन है, जुमे का दिन है, जुमे का दिन है। सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हमारे ऐसे ऐसे मन बड़ा कर, ऐसे ऐसे हाथ है ना। तो सर को ना हिलाइए भाई, धोखे में पड़ जाऊंगा। जबान हिलाइए कुछ सिकरे खैर हो जाए।
समझ में नहीं आएगा, मना कर रहे हैं कि आप हाँ कर रहे हैं। इसलिए अहले जमाना की कैफियत को समझना भी बहुत जरूरी है। मुफ्ती को एकदम फतवा भी नहीं देना चाहिए, बल्कि इलाकाई जबान को और हालात को समझना चाहिए। बात समझ गए? क्या हुआ? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 दिनों में सबसे बेहतर दिन कौन सा है? जुम्मा। पीछे वालों, जुम्मा। जुमे का दिन है। क्यों दिन बेहतर है? फरमाया फीही खुलिका आदम व फीही कुबिदा व फीही नफकतु व फीही साका। फरमाया इसी दिन में हजरत आदम पैदा हुए, इसी दिन हजरत आदम का विसाल हुआ। अब जितने भी मिलादे मुस्तफा में बरसाती मेंढकों की तरह निकलेंगे ना, ये तो बिदात है, ये तो बिदात है, ये तो बिदात है। 30 अगस्त को आप सुन लेंगे मिलादे मुस्तफा की अहमियत पर है। मैं तो चूंकि उसी दिन हैदराबाद से ही दुबई का सफर करूंगा, अगर उस दिन प्रोग्राम ना होता तो मखदूम ज़ादी की दावत को कबूल कर लिया जाता, लेकिन चूंकि उसी दिन जाके सीधा एयरपोर्ट से दुबई और शारजा उतर के और वहीं से सीधा जाकर के प्रोग्राम में शिरकत करना है, इसलिए मैंने माजरत कर ली। लेकिन आज जाते जाते मैं भी उसमें शिरकत, आज कितनी तारीख है? 21 तारीख है ना। 30 अगस्त में जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें मैं अपनी हाजिरी अभी से दर्ज करा देता हूँ, चूंकि 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी है ना। मैं बताता हूँ, किसी ने कहा था सरकार अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाते हो, ये तो बिदात है। एक आरिफ बिल्ला ने कहा बिदात किसको कहते हैं? कहा जो नबी के जमाने में ना हो। उन्होंने कहा अब भी तो नबी ही का जमाना चल रहा है। क्या बात है? अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, ताज शरिया, ताज शरिया। इसके हवाले से एक बात अर्ज करता हूँ। आला हजरत की नुक्तुल हिलाल बिआखिल बिलादिल हबीबी वल मिसाल को उठा के कहते हैं, देखो मौलाना अहमद रजा खान ने भी लिखा है, हुजूर का इंतकाल सही मजहब के मुताबिक 12 रबीउल नूर को ही हुआ। बोले हुजूर का विसाल जब उसी दिन हुआ है तो गम क्यों, तुम खुशी क्यों मनाते हो? तो उससे कहना हमारे यहाँ पैदाइश पहले होती है, इंतकाल बाद में होता है। सुभान अल्लाह। एक तो इल्जामी जवाब। दूसरी बात, जुमे वाले दिन अगर ये मिल जाए देवबंदी जाता हुआ, खुशबू लगा के कपड़े पहन के, तो पूछना कहाँ जा रहा है रे? ये हमारी जबान है उधर की। ए भैया कहाँ जा रहा है? तो कहेगा हम तो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अरे इधर देख भाई, इधर देख, कहा है बात में कर लेना यार। समझदार लोग होकर के तुम लोग बातें कर रहे हो। अगर मेरा तालिब इल्म कोई होता ना, तो अब तक तो उसको मैंने दिन में ही तारे नजर आ रहे होते, दिखा दिए होते। रात में तो सबको नजर आते। ये उनकी खुसूसियत नहीं है। ध्यान से सुनो यार, तुम लोग इतने समझदार लोग बातें कर रहे हो, पता नहीं सुखी मांग रहे हैं क्या मांग रहे हैं। वो बाद में ले लेना भाई, पान पूरी बाद में ले लेना, लेकिन अभी सुनो ध्यान से, गौर करो। उससे पकड़ के पूछना कहाँ जा रहा है? कि नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अभी तो पुराने कपड़े पहन लेता। पुराने कपड़े? जुमे का दिन है, ईद का दिन है। तो कहना तुझे मालूम नहीं हजरत आदम का इंतकाल हुआ इस दिन? अरे हम अगर साल भर में एक जश्न ईद मिलादुल नबी का प्रोग्राम करें, तुझे वहां जिंदगी और मौत याद आती है, तू हर जुमे को खुशबू लगा के उसको ईद का दिन समझ करके जाता है, तो तुझे ये भी तो समझना चाहिए हदीस सही में सरकार ने कहा फीही खुलिका आदम व फीही कुबिजा, इसी दिन आदम पैदा भी हुए हैं और इसी दिन आदम का इंतकाल भी हुआ है। तो कैसा बेटा हजरत आदम का, बाप के इंतकाल के दिन ही खुशी मना रहा है, लग रहा लगता है तो समझ में आता है। तो कहेगा असल में वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना, हाजा यौमु ईद जअलहु ईदन लिलमुस्लिमीन, जुमे का दिन खुशी का दिन है, ईद का दिन है, इसको अल्लाह ने मुसलमानों के लिए ईद बनाया है। तो कहना चुप, इसमें लिल मुस्लिमीन का लफ्ज है। क्या बात है, क्या बात है। वो कहेगा मतलब, कहना सुन, जुमे को ईद का दिन मानना उन्हीं मुसलमानों के लिए जायज है जो मुस्तफा की मुबारक विलादत के दिन को ईद का दिन मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत। ये ऑफर तेरे लिए है ही नहीं। जो ऑफर तेरे लिए नहीं तो उसमें परेशान कैसे है ना। दूसरी बात उससे कहिएगा चल ठीक है, 12 रबीउल अव्वल को सरकार अलैहिस्सलाम का
विशाल हुआ है, हमारे इमाम ने लिखा, हम मानते हैं, हाथ बंद करके मानते हैं, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। क्या मसला है तुझे? तो कहा गम मनाओ ना, कहना खुशी हम मना रहे हैं, गम तुम मना ले। भाई में आए ना ये गम मनाता है ना खुशी मनाता है, ये सिर्फ तुम्हें बहकाता है। बात समझ गया ना? एक चीज और आएगी, इतना पैसा खर्च करते हो जश्न ईद मिलादुल नबी में, चुपके चुपके उसके घर जाना, मगर खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, दोस्ती के लिए नहीं, यारी के लिए नहीं, घर के करीब जाके देखना घर तो बड़ा अच्छा बनाया है, ऐसा कीजिए इसको बेच दीजिए, और इसको कितने में बेचेंगे? 40 लाख का बेचा जाएगा। और अंदर जाके देखना, अगर 4 व्हीलर खड़ी हो, कहना इसको भी बेच दीजिए जनाब, ये सब बेच दे। कहा क्या करोगे? कहा आप जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पर कुमकुमे लगाए थे, तो यही तो कह रहे थे ना कि इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? किसी गरीब बच्ची की शादी करा दी होती, किसी गरीब के लिए पैसा दे दिया होता। कहना जनाब इतना अच्छा घर बनाने की क्या जरूरत है? चौपड़ पट्टी में रहिए, घर बेचिए, गाड़ी बंगला बेचिए, सारा पैसा हमें दीजिए, हम हैदराबाद की कई सारी बच्चियों की शादी कराना चाहते हैं, तब उसका दम निकल जाएगा। कहना सालिम हमें बहकाता है। सुन, हम नबी के नाम को, जो नाम पर जो खर्च करते हैं, उसको फजूल खर्ची समझ के नहीं, भलाई समझ करके किया करते हैं। सुभान अल्लाह। और इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक सूफी साहब ने मिलादे मुस्तफा में 1000 कंदीलें रोशन की, चराग। कई सारे लोगों को बुलाया, एक आ गए बिल्कुल हर चीज को अपनी अक्ल के तराजू पे तोलने वाले, और जैसे ही आए 1000 कंदीलें देखी, दरवाजे पे कदम रखा, कदम रख के फिर पलटने लगे। सूफी साहब ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? फजूल खर्ची करते हो, क्या जरूरत थी इतने कुमकुमे और इतनी कंदीलें जलाने की? साहिबे कश्फो करामत बुजुर्ग थे, जलाल में आ गए, कि अगर हिम्मत है तो अपनी फूंक से एक चिराग बुझा के दिखा। क्या बात है, क्या बात है। आला हजरत फरमाते हैं, मलफूज शरीफ में है कि वो फू फू करते रहे, एक चिराग भी नहीं बुझा, इसलिए कि उनकी बुनियाद फजूल खर्ची पर नहीं थी, मुस्तफा की रिजा पर थी। क्या बात है, क्या बात है। हमने कहा हम चंद कुमकुमे लगा दे, तब तुझे टेंशन होने लगे, आसमान में देखता क्यों नहीं? भाई आसमान किसके लिए पैदा किया है? जल्दी बोलो। हदीस सुना दो, हदीस सुना दो, हदीस कुदसी। अल्लाह फरमाता है, मिन अजली का अस्तउल बतहा व अरफउस समा व अमरुजुल मा व अजअलु लक सवाबा वल इकाबा वल जन्नता वन नार। अल्लाह फरमाता है, महबूब मैं आसमान बुलंद कर रहा हूँ तेरी खातिर, जमीन का फर्श बिछा रहा हूँ तेरी खातिर, समंदर दरियाओं में पानी जारी कर रहा हूँ तेरी खातिर। मैंने कहा ये आसमान भी मिलादी है, इसलिए कि सरकार की विलादत होने वाली थी, इसलिए अल्लाह ने आसमान को पैदा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को दुनिया में भेजना था, हजरत अब्दुल्ला के घर नबी पैदा होने वाले थे, इसलिए अल्लाह ने जमीन को पैदा कर दिया। हमने कहा ये सारी कायनात अल्लाह ने मुस्तफा के लिए पैदा की। आखिर बताइए तो सही, ये मेंबर आपने बिछाया क्यों था? ये कुर्सियां क्यों लगाई? ये कुर्सियां, ये 2 सोफे आपने डाल दिए, मुझे दूल्हा वाली कुर्सी पर बिठा दिया। जब आप लगा रहे थे ना, तो कोई बच्चा भागते हुए आया, कहने लगा हजरत एक बात तो बताइए, आप लगा क्यों रहे हैं? आखिर इस मेंबर की जरूरत क्या है? आप कहेंगे शेर मोहब्बत मरकजी अहले सुन्नत बरेली शरीफ से मौलाना शहजाद साहब आ रहे हैं। मैंने कहा मेरी आमद पर ये आपने कुमकुमे, ये आपने इंतजाम और इंतजाम किया, महबूब की आमद होने वाली थी, इसलिए रब ने आसमान को पैदा कर दिया और आसमान में चांद और सूरज को पैदा किया। हम चंद लाइटें लगा दे तुझे तकलीफ होती है, हमारे रब ने तो आसमान में बेशुमार बेशुमार सैयारे पैदा किए, तारे पैदा किए, चांद और सूरज पैदा किए, और जमाने वालों को बताया इसलिए पैदा कर रहा हूं कि मेरा महबूब आने वाला। या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। तब आला हजरत ने एक साबता जिक्र किया, ला इसराफा फिल खैर वला खैर फिल इसराफ। आला हजरत ने कहा फुकहा कहते हैं फजूल खर्ची में कोई भलाई नहीं और भलाई में कोई फजूल खर्ची। क्या बात है, क्या बात है। अब देखो 11वीं भलाई, आप 15 लाख पतीले बना लीजिए, देखे बना लीजिए, देखे कौन फतवा लगाएगा? हम कह रहे हैं ला इसराफा फिल खैर
یہ جو آپ نے 15 لاکھ پتیلے بنائے ہیں یہ خیر سمجھ کے بنائے کہ فضول خرچی سمجھ کے؟ خیر سمجھ اور خیر میں فضول خرچی ہے ہی نہیں. کیا بولے یار سمجھدار لوگ. ہم نے کہا ہم 15,000 روپئے تیجے میں خرچ کریں گے, تجھے کیا تکلیف ہے رے؟ تو اپنے بیٹے کا 1 لاکھ 2 لاکھ کا موبائل لے کر کے آئے تب تجھے تکلیف نہیں ہوتی. ہم تو اللہ والوں کے نام سے ایصال ثواب اپنے مرحومین کے نام سے کرتے ہیں. بات پھر آگے بڑھ جائے گی. میں چل رہا تھا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میری طرف دیکھیں, میری طرف. یہ کھو گئے ہیں بھائی, ان کو بتا دیجئے کدھر کھو گئے. یہ ہمارے رومال والوں کے پیچھے اب بھی ان کو شعور نہیں ہے کہ تقریر کہاں ہو رہی ہے. ہاں دیکھیے ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں سامعین, ایک سے ایک عجوبہ ملا کرتا ہے. لگتا ہے کہ 8واں عجوبہ انہی کو بنا دیا جائے ہندوستان کا. ایسے ایسے عجوبے اگر آئیں گے تو بھائی تقریر کس کو سناؤں گا. عجوبہ اس وقت مسکرا رہا ہے, اس کو معلوم ہے کہ میں ہی عجوبہ ہوں. اچھا ایک بڑے مزے کی بات حضرت یاد آ گئی مجھے. سیدنا امیر معاویہ کا ایک استاد پایا جاتا تھا, مجھے وہاں تقریر کے لیے بلایا, اور بلانے کے بعد میں نے کہا وہاں تقریر میں, میں نے کہا حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض میں لکھا, من یکن یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ. جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ جہنمی کتا ہے. تقریر کے درمیان وہ بندہ اٹھ کر کے چلا گیا. جانے کے بعد جیسی تقریر سے باہر ہو کر میں نے کھانا کھانے بیٹھا, لوگ بولے حضرت غضب ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا فلاں صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے کتا بولا ہے. میں نے کہا نام کسی کا لیا ہے؟ انہوں نے نام تو نہیں لیا. میں نے کہا کتا بڑا سمجھدار ہے, اشاروں میں کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں نے کسی سے کچھ کہا ہی نہیں. ہر آدمی اپنے اوپر فٹ کر رہا ہے تو کرتا رہے. مولانا صاحب لفظ کتا سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بہرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے میں نے تو کتا بولا, الگ کتوں کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے مسجد میں کتوں کا نام. میں نے کہا کتے سے بدترین تو شیطان ہے. نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان. بات سمجھ گئے؟ آگے بڑھو. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن. فرمایا اسی میں حضرت آدم پیدا ہوئے, اسی میں آپ کا وصال ہوا, اسی دن جو ہے چنگاڑ آئے گی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا. اور آگے فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ فی, جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو. سبحان اللہ. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا فإن صلاتکم معروضۃ علیہ, تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کیف تورد صلاتنا وقد علمت ای وقد بلیت. اے میرے آقا جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے, آپ کا جسم ناز, اب سوال ہے, یہ عقیدہ نہیں ہے بھائی سوال سوال سوال. جیسے آپ کے اللہ ایک ہی ہے تو یہ سوال ہے, یہ مطلب نہیں کہ آپ چند معبود بنائے بیٹھے ہیں, یا اس لیے کہ سر بڑے ہو سکتا ہے اس پر آپ کو کہے کہ مولانا صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا. میں نے کہا نہیں, صحابہ پوچھ رہے ہیں, عرض کرتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں, اے میرے آقا ایک بات بتائیے آپ کو ہمارا سلام کیسے پیش کیا جائے گا؟ وقت علمتا, جبکہ آپ کا جسم تو قبر میں بوسیدہ ہو جائے گا. تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے, تو سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور ان کو روزی بھی عطا کی جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں جب کسی حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے نا, سرکار نے فرمایا اذا مات حامل القرآن, جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے, سنی سے العقیدہ ہو, سلے کلی, بدعقیدہ, دیوبندی, رافضی, چکرانوی, خارجی, ناسبی وغیرہ نہ ہو, سنی سے العقیدہ ہو, دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہو. سرور کائنات فرماتے ہیں جب کسی حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے اوحى اللہ تبارک و تعالی الی الارض اللہ تاکل لحمہ فتقول ای ربی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی. اللہ زمین سے کہتا ہے سن خبردار تیرے اندر حافظ قرآن آ رہا ہے, اس کے گوشت کو جسم کو کھانا نہیں. زمین کہتی ہے نہیں میرے مولا, جس سینے میں تیرا قرآن ہو اس کو میں کیسے کھا سکتی ہوں. تو سنیوں کہتے کیوں نہیں, جب حافظ قرآن قبر میں زندہ ہے تو صاحب قرآن زندہ کیوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. دلیل سمجھ میں آئی؟ اچھا, زندہ لوگ ہی معراج مانتے ہیں, مردے کو مانتے ہیں.
ارے مانتے ہیں وہ کیا کریں گے ہمارا معراج عروج سے بڑا، عروج کو ہمارا ترقی چاہیے. وہ تو کہ ہم جہاں پڑھے وہیں پڑھے رہے تو اللہ ہدایت عطا فرمائے. غور فرمائیے گا سرور کائنات فرماتے ہیں مررتو لیلتا اسری بی علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ. سرکار فرماتے ہیں چچا میری طرف دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں معراج کی رات میرا گزر حضرت موسیٰ کے قریب سے ہوا تو میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ارے یار زندہ ہو کر کے بولیے ذرا. اللہ کے بندوں نبی کی زندگی اور حیات پر بول رہا ہوں اور آپ وہی خاموش بیٹھے تو میں آپ کو کیسے زندہ مان لوں بھائی؟ آپ بولیں گے تبھی تو زندہ مانوں گا. ذرا بڑا نواز سے بولیں. کیا کہا میرے نبی نے؟ میں گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور ایک حدیث میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. حدیث سمجھ میں آ گئی؟ ایسی کئی ساری حدیثیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین. لیکن اب آئیے چونکہ وقت زیادہ اجازت نہیں دیتا مجھے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بتا دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق اکبر کے انتقال کی گھڑیاں قریب آتی ہے. آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے سرکار کی قبر انور کے قریب لے کر کے ڈالا. اور کیا کہنا فرمایا؟ یہ کہنا ھذا ابو بکر یدفن عندک، یہ ابو بکر ہے جو آپ کے قریب دفن ہونا چاہتے ہیں. فرمایا فإن أذن فادفنونی، دفن يدفن فادفنونی. فرمایا کہ سنو اگر نبی اجازت دے تو مجھے نبی کے برابر میں دفن کر دینا. ہم نے کہا ابو بکر کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نبی تو اپنی قبر انور میں ہے. یہ بد عقیدہ دیوبندی کہہ رہا ہے معاذ اللہ وہ زندہ نہیں ہے. آپ کیا عقیدہ دے رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا وہ بد عقیدہ اور گستاخوں کا عقیدہ ہوگا. عاشقوں کا عقیدہ تو یہی ہے نبی قبر میں زندہ ہے. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق اکبر کا جنازہ جب ہو گیا، انتقال ہو گیا، آپ کی قبر انور کو، آپ کی جو ہے جنازے کو سرکار کے قبر کے قریب لے کر گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ ابو بکر ہے، انہوں نے ہمیں وصیت کی تھی کہ آپ کے برابر میں دفن کریں. آپ اگر اجازت دے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر سے آواز کیا آتی ہے؟ روایت میں ہے فنودینا من قبرہ، سرکار کی قبر سے آواز آئی ادخلو. دیر کیوں کرتے ہو، اندر لے آؤ. ایک روایت میں ادخل الحبیبہ الی الحبیب، یار کو یار کے پاس لے کر کے جاؤ. میں نے کہا بد عقیدہ اب بھی تجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو کہتا خود کو مسلمان ہے، ابو بکر کی خلافت کا اقرار بھی کر رہا ہے، لیکن ابو بکر کی مان کیوں نہیں رہا ہے؟ ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے نبی قبر میں زندہ ہے. ایک بات مجھے بتائیے سرکار کس کے کمرے میں آرام کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ. اچھا رافضی کتا یہاں بہت اعتراض کرنے کی کوشش کرتا ہے. بولے اگر حضور علیہ السلام کا بعد وصال ترکہ نہیں بٹا، وراثت نہیں بٹی، مال تقسیم نہیں ہوا تو عائشہ کو گھر کہاں سے ملا؟ ہم نے کہا بے وقوف آدمی، حضور نے اپنے وصال سے پہلے ہی حضرت عائشہ کو گھر دے دیا تھا، تو پہلے سے انہی کا تھا. اسی لیے تو کہا گیا کہ بیت عائشہ میں ان کا انتقال ہوا، حجر عائشہ میں سرکار آرام کر رہا ہے. اس طریقے سے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. غور فرمائیے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور کو قبر انور میں دفن کیا گیا. بس ایک عقیدہ بیان کر رہا ہوں. اور اب حضرت سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں لا کر پھر بریلی میں لا کے چھوڑ تاکہ جہاں سے اٹھے ہو وہی پڑے رہو اور کہہ دو یک درگیر محکم گیر. ایک ہی دروازہ پکڑے رہو، مضبوطی سے پکڑے رہو، یہی دروازہ تمہیں بارگاہ خدا بندی تک لے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے قبر انور میں سرکار علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتی ہے کنت ادخل بیت الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
جب سرکار علیہ السلام کو میرے کمرے میں دفن کیا گیا اور میرے والد ابو بکر صدیق اکبر کو دفن کر دیا گیا، کہتی ہے میں آتی تھی جاتی تھی، آتی تھی جاتی تھی، آتی تھی جاتی تھی، وَإِنِّي وَاضِعٌ ثِيَابِي، لیکن پردہ نہیں کرتی تھی، بغیر پردے کے آتی جاتی، اور میں کہتی تھی کہ ارے پردہ کروں تو کروں کس سے، ہادہ زوجی وہادہ ابی، یہ میرے والد ہے، یہ میرے شوہر ہے، ایک طرف میرے والد آرام کر رہے ہیں، دوسری طرف میرے شوہر آرام کر رہے ہیں۔ اب اگلے جملے کو سننا، سوشل میڈیا کے جو دلدادہ ہے نا اور ادھر ادھر کی سنتے ہیں، میری بات کو دھیان سے سننا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے فلما دفن عمر بن الخطاب، جب میرے کمرے میں حضرت عمر کو دفن کر دیا گیا، فواللہ ما دخلت الا انا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، کہتی اس کے بعد سے لے کر کبھی بھی میں کمرے میں بغیر پردے کے نہیں آئی، پردے ہی سے آیا کرتی تھی۔ کیوں میری ماں کہتی ہے حیاء من عمر، مجھے عمر سے شرم آتی تھی۔ میں نے کہا شرم مردوں سے کی جاتی ہے؟ ارے بتاؤ نا یار، کیسے یار زندہ لوگ مردوں سے کی جاتی ہے نا؟ اب راستے سے کوئی لڑکی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، اور یہاں بیٹھے ہیں کوئی مولانا صاحب، تو لڑکی چاہے ادھر سے پردہ کرے نہ کرے، لیکن مولانا کو دیکھ کے اس طریقے سے چہرہ ڈھک لے گی، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ مولانا صاحب کا انتقال نہیں ہوا ہے، مولانا صاحب زندہ ہے اور یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس نے نظر کر لی بلا تشبیہ و تمثیل۔ حضرت عائشہ کہتی ہے حیاء من عمر، مجھے عمر سے حیا آتی ہے۔ ہم نے کہا حیا مردوں سے نہیں زندوں سے کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے بتا دیا میرے اعتقاد اور نظریے کے اعتبار سے حضرت عمر قبر میں زندہ ہے۔ میں نے کہا جب عمر زندہ ہے تو عمر نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ ابو بکر بھی زندہ ہے، اور جب یہ دونوں زندہ ہے تو جس نبی پر یہ ایمان رکھتے تھے وہ نبی بھی قبر میں زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی۔ اچھا یزید نے کیا کیا تھا؟ مسجد نبی میں گھوڑے بنوائے تھے، معاذ اللہ۔ یزید ان کو کہتے ہیں ایام حرہ، بڑی گرمی تھی ان دنوں، اور مدینہ شریف کے اندر یزید نے قبضہ کر لیا، مدینہ شریف میں گھوڑے بنوا لیے، پورے مدینے میں کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا نہیں، پابندی لگا۔ ایک بندہ تھا جو تابعی تھے جن کا نام تھا حضرت سعید ابن المسیب، وہ اصل میں دیوانگی میں آ گئے، لوگ بولے ارے اسے چھوڑو یہ تو پاگل آدمی ہے، دیوانہ ہے، مجنو ہے، ارے چھوڑو یار یزید اس کو چھوڑو تو جوانہ مجنو ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب اسی دیوانگی کے عالم میں 3 دن مسجد ہی میں رہے، مسجد نبی شریف میں، ان سے کوئی کچھ کہہ نہیں رہا تھا، انہوں نے اپنی کیفیت دیوانوں اور مجنو والی بنا دی، لیکن وہ کس کے دیوانے تھے؟ دیوانے مصطفیٰ۔ اب حضرت سعید سے پوچھا گیا نماز پڑھتے تھے مسجد میں؟ بولے ہاں پڑھتا تھا۔ بولے صحابہ جب آتے نہیں تھے تو نماز کا وقت کون بتاتا تھا؟ جلدی بولو یار۔ تو کہتے ہیں لا ازال اسمع الاذان والاقامۃ من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تمہیں کیسے پتا چلتا تھا نماز ظہر کا وقت آ گیا، عصر کا وقت آ گیا، مغرب کا وقت آ گیا، عشاء کا وقت آ گیا، فجر کا وقت آ گیا؟ کہا مجھے نبی کی قبر سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، اقامت کی آواز بھی آتی تھی، میں سمجھ لیتا تھا اب نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، جماعت کا وقت بھی ہو گیا۔ ارے سمجھے؟ غوث اعظم کو مانتے ہیں بڑے پیر صاحب؟ کیا کچھ ہے، اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں مگر میرے شیعہ ہوتے چلے جائیں۔ ہمیں ایسے قادریت کہا ہے، سچے قادری ہو تو مانو نا۔ بنیت الطالبین میں حضرت غوث اعظم نے فرمایا وَأَمَّا خِلَافَةُ مُعَاوِيَةَ فَثَابِتَةٌ صَحِيحَةٌ بَعْدَ مَوْتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَخَلْعِ الْحَسَنِ إِيَّاهَا وَتَسْلِيمِهَا إِلَيْهِ، فرمایا حضرت امیر معاویہ کے لیے سیدی غوث پاک نے کہ حضرت علی کے انتقال کے بعد اور امام حسن کی صلح کے بعد امیر معاویہ کی خلافت صحیح بھی ہے، درست بھی ہے، اور فرمایا اس کو ماننا ہر مسلمان کے لیے واجب بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت امیر معاویہ اگالے کہا کہ قادری ہے، جو تجھے قادری کہا جائے گا؟ نسب کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں، یاد رکھنا شریعت کی تلوار سب پر لٹکی ہوئی ہے۔ تم سوچو اگر ہمارا نسب بظاہر اعلیٰ ہے اور ہم نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہے
تو پھر ایسی صورت میں ہم جو چاہے کریں. یاد رکھنا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اگر کفر بکا تھا تو قرآن نے کہا تھا انہو لیس من اہلک. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے کہا اے میرے مولا یہ تو میرا بیٹا ہے, یہ میرا آل ہے. رب نے فرمایا یہ تیرا آل تیرا گھر والا ہے ہی نہیں, تیرے گھر کا حصہ ہی نہیں ہے. پتا چلا جب ایمانی رشتہ ٹوٹتا ہے تو خاندانی رشتہ خود بخود ٹوٹ جایا کرتا ہے. بات سمجھ گیا؟ لوگ نسب کا ڈھنڈورا پیٹ کر کے اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم کسی بھی صحابی پہ بھونکتے رہے. یاد رکھو ہم نے کھڑے اور کھوٹے کو سمجھنے کی تمیز شہباز دکن سے حاصل کر. اتنی آسانی سے تم حیدرآباد کو برباد نہیں کر پاؤ گے. ابھی دیوانے زندہ ہے. فیضان بریلی سے لیا تھا اور اسی فیضان کو بانٹ کر آج دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن اپنے ان سپاہیوں کو چھوڑ کر گئے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ اسی روش پہ چلنا جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھائی, تیرے غلاموں کا نقش قدم میں رہا. شہیدی غوث پاک کو سنا دوں. غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہتے ہیں فی حالت البعدی روحی کنتو ارسلوہا تقبل الارض عنی وہی لائبتی وہازہی نوبت الاشبائی قد حضرت فامدد یمینک کی تہزا بہا شفتی. میں 2 شعر پڑھ رہا ہوں, اس کو چھوڑ دیجئے, اس کے بعد میں اختتام کر دوں گا. مجھے اشارے بھی سمجھ میں آتے ہیں, کنائے بھی سمجھ میں آتے ہیں. آپ کو تشریف لانے کی ضرورت نہیں ہے, وہیں بیٹھے رہیے اور اس طرح بیٹھ جائیے جیسے کسی زمانے میں خواجہ پاک کا اونٹ بیٹھ گیا. وہاں خواجہ نے اٹھایا تھا, یہاں غلام خواجہ جب کہے تب اٹھیے گا. غور فرمائیے سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں حضور جب میں آپ سے دور تھا آپ کی یاد آتی تھی, اپنی روح کو آپ کی بارگاہ مدینہ شریف بھیج دیتا تھا, روح آ کے چوکھٹ کو چوم کر. لیکن اب کیا کرے وہازہی نوبت الاشبائی قد حضرت کا حضور خالی روح نہیں ہے, آج تو میں اپنا شریر بھی لے کر سول کے ساتھ باڈی بھی ہے, آتما کے ساتھ شریر بھی ہے, روح کے ساتھ جسم بھی ہے. کیا چاہتے ہو؟ فامدد یمینک. حضرت ہاتھ بڑھائیے, حضرت ہاتھ بڑھائیے. حضرت نے فوراً ہاتھ بڑھا دیا, نہیں بڑھاؤں گا تو پھر مولانا کو موت و حیات کے درمیان کا مرحلہ نظر آنے لگے گا. حضرت نے فوراً بڑھا دیا, اس لیے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ بیٹھنے والا زندہ ہے, اظہار زندگی کر دیا ہاتھ بڑھا کر کے بلا تشبیہ و تمثیل. سیدی غوث پاک نے کہا فامدد یمینک کی تہزا بہا شفتی. سرکار قبر سے ہاتھ نکالیے. کیوں؟ کہا میں آپ کے ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں, چومنا چاہتا ہوں, چومنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دیوانوں روایت میں آتا ہے, حضرت امام ابو یوسف شترونی لقبی اپنی کتاب بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فخرجت الیہ الید الشریفۃ فقبلها ووضعها علی راسہ. سرکار کا قبر سے ہاتھ نکلا بھی اور نکلنے کے بعد غوث اعظم نے چوما بھی, اس کو سر پہ رکھوا بھی لیا اور دنیا والوں کو بتا دیا اگر سچے قادری ہو تو عقیدہ وہی رکھنا جو تمہارے غوث عبد القادر جیلانی نے دیا ہے. ہم نے کہا اب سنو, جو عقیدہ قرآن بیان کرے, جو عقیدہ مصطفیٰ کی حدیثیں بتائے, جو عقیدہ ابو بکر کا ہو, جو عقیدہ عمر کا ہو, جو عقیدہ عثمان کا ہو, جو عقیدہ علی کا ہو, جو عقیدہ عائشہ کا ہو, جو عقیدہ سعید ابن مسیب کا ہو, جو عقیدہ حضرت عائشہ کا ہو, جو عقیدہ سرکار سیدنا غوث اعظم کا ہو, اسی سارے عقیدے کی ترجمانی بریلی کا امام احمد رضا خان نے کی اور اسی عقیدے کو بیان کیا. تو جب مدینہ پہنچے تو خود بھی نبی کا دیدار مل گیا, اس لیے کہ وہ آنکھ احمد رضا کو مل گئی تھی. اب اعلیٰ حضرت نے جب کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. ہم نے تھیوری پڑھی ہے, امام احمد رضا خان نے تھیوری بھی پڑھی تھی اور پریکٹیکل بھی کیا تھا, دونوں کو دیکھ کر عقیدہ بیان کیا. اس لیے سچا وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے. اسی عقیدے پہ زندہ رہیے, انشاءاللہ الرحمن کامیاب رہو گے. اسلام زندہ باد, مسلمان پائندہ باد. السلام علیکم.